بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کے وظائف ذمہ داریاں اور طرح کی ہیں، اور عورت کے وظائف اور ذمہ داریاں کچھ اور طرح کی ہیں۔ اس لیے دونوں کو صلاحیتیں بھی اس اعتبار سے دی گئی ہیں۔ مرد کو جفاکش اور سخت پیدا کیا گیا، عورت کے اندر لطافت، ناز و انداز اور اس کے معمولات کے مطابق اور اس کی ذمہ داریوں کے مطابق اس کو صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ مرد چونکہ کسب معاش کر کے گھر کے نظم و نسق کو چلاتا ہے اور عورت امور خانہ داری میں مصروف رہتی ہے، تو دونوں کے وظائف، احکام، حالات اور صلاحیتیں الگ الگ رکھی گئی ہیں، اور ہر ایک کی تخلیق میں ہزارہ حکمتیں ہیں، اور پھر دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا۔ عورت چار دیواری کی زینت ہے، مرد اس کائنات کا حسن، بانپن اور عروج ہے۔ دونوں کے وظائف مختلف بنائے۔ عورت کو شریعت نے پردے میں رہنے کی جو تاکید کی ہے، اس میں عورت پر جبر اور ظلم نہیں، بلکہ یہ پردہ اس کی آبرو کا محافظ ہے، اس کے حیا کا تیور ہے، اور اس کی غیرت کا نشان ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی قید خانہ نہیں، بلکہ یہ اس کا اعزاز ہے، اس کی تکریم ہے۔ لائبریری کے اندر ہزارہ کتابیں موجود ہوتی ہیں، لیکن کسی کتاب کے اوپر غلاف نہیں چڑھایا جاتا۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ساری کتابوں پر تفوق اور مرتبہ رکھتی ہے اور عزت و احترام کے لائق ہے، تو اس کو غلاف میں لپیٹا جاتا ہے۔ اگر قرآن مجید کے اوپر غلاف ڈالا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کتاب کے ساتھ ظلم ہے، بلکہ اس کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ غلاف میں رکھنا اس کتاب کی عزت اور عظمت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، تو یہ عورت کی آبرو ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ مرد کو پردے کا حکم نہیں ہے، مرد کو بھی پردے کا حکم دیا گیا، عورت کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ صرف جو پردے کی جگہ ہے اس میں فرق ہے۔ مرد ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک اس کی اتنی جگہ یہ شرمگاہ کہلاتی ہے، اور اس کو پردے میں رکھنا واجب ہے، اور عورت سر سے لے کر پاؤں تک عورت ہے، اس لیے اس کو پردے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ عورت کو مرد نے اپنی خواہشات کی تکمیل کا کھلونا سمجھا تھا، اور ہمیشہ مرد نے اس کی آبرو سے اور اس کی عزت سے کھیل کر کے اس کی تذلیل کی ہے۔ افلاطون نے عورت کو از قبیلے جن سے انسان ماننے سے انکار کیا۔ وہ کہتا ہے یہ انسان کی ہم شکل تو ضرور ہے، لیکن انسان نہیں ہے۔ انسان کی ضرورت کے لیے، انسان کی تسکین کے لیے اور مرد کی راحت کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انسان کو جنم تو دیتی ہے، لیکن خود انسان نہیں ہے۔
کسی نے کہا کہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے، اتنی دیر تک اللہ کا قرب نہیں مل سکتا جب تک عورت سے جدائی اختیار نہیں کی جاتی۔ اسلام نے عورت کو مرتبہ دیا۔ بدھ نے کہا کہ یہ بدی کا سرچشمہ ہے، اس سے جدا ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، لیکن اسلام نے ہمیں جو عورت کا مرتبہ بتایا، ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر میں حضور کو وحی آیا کرتی تھی۔ کہاں عورت بدی کا سرچشمہ قرار پاتی ہے اور کہاں حضور کو اپنی زوجہ محترمہ کے بستر میں وحی کے نزول کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ حضور نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں ہی پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ایک خوشبو، دوسری منکوحہ عورت اور تیسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو عورت کو اسلام نے ہی مرتبہ دیا۔ تو پہلے لوگوں نے عورت کو ایک کھلونا سمجھا اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تاریخ سے چھپا ہوا نہیں، لیکن جب عورت کی آنکھیں کھلی، اسلام نے اس کو عزت دی، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ کے اندر اس کو وقار کی مسند پہ بٹھایا گیا۔ تو وہی پرانے شکاری ایک نیا جال لے آئے۔ پہلے تو انہوں نے عورت کو کھلونا سمجھا اور اس کو اس صورت کے اندر دیکھا، لیکن جب دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور اسلام نے اس کو مرتبہ دے دیا ہے، تو پھر انہوں نے جال نیا بچھایا اور کہا کہ تیری آزادی میں یہ رکاوٹ ہے اسلام، تجھے مخصوص حجاب کے اندر رکھ کر کے تیرا استحصال کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو جس طرح چاہے، جس طرح تیرے من میں آئے تو اپنے حسن کی نمائش کرے، تجھے کوئی روک نہیں سکتا، یہ تیری آزادی پہ قدغن ہوگی۔ جن لوگوں نے پہلے عورت کو کھلونا سمجھا، وہی شکاری نیا جال لے آئے اور اس طرح انہوں نے عورت کو گھر کی 4 دیواری سے نکال کر کے انہیں محفلوں کی زینت بنایا، جبکہ عورت کا حسن گھر کے اندر ہی رہنا ہے، چونکہ اس کی خلقت اسی لیے کی گئی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اس راز کو عورت کی حقیقت ہی کرے فاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و زیبائش میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند۔ یہ عورت کی فطرت ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے لیے حسن کہاں ہے۔ وہ گھر کی زینت بن کے رہنا پسند کرتی ہے کہ یہ چراغ محفل، وہ مردوں کے شانہ بشانہ سڑکوں پہ پتھر کوٹتی پھرے اور وہ ہوٹلوں کے اندر مردوں کی ہوسناک نگاہوں کا شکار ہوتی رہے، یہ اس کا حسن ہے؟ یا گھر کو سنبھال لے اور اپنے بچوں کی تربیت کرے اور انہیں معاشرے کا بہتر اور کارآمد حصہ بنائے؟ عورت کے لیے ان 2 وظائف میں سے کون سا وظیفہ ہے؟ ایک عورت کی فطرت ہی اس بات کو بتا سکتی ہے۔ تو یہ پرانے شکاریوں نے ایک نیا جال بچھایا اور عورت کو اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے کھلونا ہی دیکھنا چاہا، لیکن انہوں نے ایک اور جال بچھا کے عورت کو پھانس دیا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو۔ یعنی لباس کے مقاصد بیان کیے گئے۔ لباس کے بنیادی مقاصد 3 ہیں: گرمی اور سردی سے انسان کو بچانا، دوسرا انسان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا اور اس کی شرم والی چیزوں کو چھپانا، اور لباس کا تیسرا مقصد زینت دینا ہے۔ لباس پہن کر کے انسان مہذب لگتا ہے۔ اگر انسان لباس کے بغیر ہی معاشرے کے اندر چلنے پھرنے لگ جائے
تو اس میں اور پھر جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیت ایسی بنائی ہے کہ اس کے لیے لباس ضروری ہے، اور اس مقصد کو یہاں بیان فرمایا، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جس سے تمہاری شرم کی چیزیں چھپ جائیں، اور ایک لباس وہ جس سے تمہاری آرائش، لباس تو تقوی، اور ایک لباس پرہیزگاری کا لباس ہے، تقوی کا لباس ہے، اور فرمایا ذالک خیر، یہ لباس بہتر لباس ہے۔ آگے فرمایا ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصیحت کے لیے یہ ساری چیزیں بیان کر دیں، اور تمہارا لباس بھی اللہ کی من جملہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم خبردار کہیں تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے بہشت سے نکلوایا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اور اتروا دیے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ اور کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے ہو، یعنی شیاطین تمہیں دیکھتے ہیں اور تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن تم شیاطین کو نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا جو ایمان نہیں لاتے۔ جو مومن ہے شیطان ان کا دوست نہیں ہے، بلکہ جو ایمان نہیں لاتے شیطان ان کا دوست ہے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لباس کو پھر تار تار کر دے، اور تمہیں پھر برہنہ کر دے، اور تمہارے تقوی کا لباس بھی چھین لے، اور وہ لباس جو تمہیں زینت دیے ہوئے ہے، اور وہ لباس جو تمہاری شرم والی چیزوں کو چھپائے ہوئے ہے، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اس لباس کو پھر تم سے اتروا دے اور تم کو رسوا کر دے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ شیطان سے کبھی دوستی نہیں لگاتے، اور جن کو ایمان کی بہار نصیب نہیں ہے وہ شیطان کو اپنا دوست سمجھ لیتے۔ تو اہل ایمان کبھی بھی شیطان کے ساتھ اپنی دوستی کے رشتے کو قائم نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ دشمن سوائے دشمنی کے اور کیا کرے گا؟ وہ جس روپ میں مرضی آ جائے سوائے دشمنی کے وہ کر ہی کیا سکتا ہے۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمارے رب کے روبرو قسم کھائی تھی کہ مجھے قسم ہے تیری عزت کی، میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، میں ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے آگے، ان کے پیچھے چاروں طرف کو گھیر لوں گا۔ دو سمتیں بھول گیا، ایک اوپر والی ایک نیچے والی۔ جب بندہ پیشانی سجدے میں رکھ دے یا ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے عرض کرے تو شیطان انسان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا ہے، باقی چاروں سمتوں سے آتا ہے، تو اس کو کبھی بھی اہل ایمان دوست نہیں سمجھتے ہیں۔ تو شیطان انسان کو بے حیا بنانے کے لیے تگ و تاس کیا کرتا ہے، اور ہمیشہ شیطان انسان کی آبرو کا دشمن ہے، اس کو ایک آنکھ بھی انسان کی عزت نہیں پاتی، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کو حیا باختہ کر دو۔ اور صاحبو یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب کسی قوم کے اندر حیا باقی نہیں رہتا تو اس قوم کا دین باقی نہیں رہتا۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو ایک صاحب اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں درس دے رہا تھا، حیا کی تعلیم دے رہا تھا۔ تو حضور جب تشریف فرما ہوئے اور اس کے بھائی کو تعلیم دیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دعو فإن الحیا من الایمان، فرمایا اسے چھوڑ دے، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، یعنی جب ایمان ہوگا تو لازمی طور پہ حیا بھی ہوگا۔ حیا کا سبق اور حیا کی تعلیم اور حیا کے لیے کوشش کر کے کسی شخص کے اندر اس بات کو ڈھیلا نہیں جا سکتا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو حیا نہیں آ سکتا، اور اگر ایمان ہے تو حیا لازمہ ہے ایمان کا۔
تو جس کے اندر ایمان ہوگا تو یقیناً اس کو حیا کی صفت بھی حاصل ہوگی، اور یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ حیا سارے کا سارا بھلائی ہے، اور حیا سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں لاتا ہے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں حیا باختہ کر دیں، اور حیا باختگی کی جو ہے وہ بدترین صورت یہ ہے کہ وہ کسی کے لباس کو اتار دے۔ اللہ نے جن چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اگر ان چیزوں کو چھپایا نہ جائے تو پھر حیا کا جوہر باقی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے رسول کی وساطت سے یہ حکم دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، حکم دیجئے للمؤمنین، مسلمان مردوں کو کیا حکم دیجئے؟ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ ستھری بات ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، تمہارے کاموں سے، تمہارے اعمال سے تمہارا رب بے خبر نہیں ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے محبوب آپ مومن عورتوں کو حکم دیں، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ کو نہ دکھائیں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہی جو اللہ نے ظاہر کیا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈال لیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت اور سنگار کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں پر، او آبائهن، یا اپنے باپ پر، او آبائے بعولتهن، یا اپنے شوہروں کے باپ پر، او ابنائهن، یا اپنے بیٹوں پر، او ابنائے بعولتهن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر، او اخوانهن، یا اپنے بھائیوں پر، او بنی اخوانهن، یا اپنے بھتیجوں پر، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں پر، او نسائہن، یا اپنے دین کی عورتوں پر، او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کی ملک میں کنیزیں اور لونڈیاں ہیں، اب التابعین غیر اول الاربۃ من الرجال اب الطفل، اور یا وہ نوکر، شرط یہ ہے کہ وہ شہادت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں ہے، اتنے چھوٹے ہیں، ولا یضربن بارجلہن، اور اپنے پاؤں زمین پر اتنے زور سے نہ رکھیں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ ان کا جو سنگار ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو، وتوبوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کریں، جمیعا سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے اہل ایمان، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو حضور کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا، مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے پردے کی اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں۔ حضرت سعید بن ابو الحسن حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ جو اجمی عورتیں ہیں وہ اپنے سینے اور بالوں کو کھولے رکھتی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت حسن بصری نے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وہ اگر حیا باختہ ہیں اور اپنے سینے اور اپنے سر کھولے پھرتی ہیں تو تمہیں تو تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ نظروں کو نیچا رکھیں، اس لیے تم نے اپنی آبرو کی از خود حفاظت کرنی ہے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بازاروں میں بیٹھنے سے اجتناب کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہمارا گزر نہیں ہے، چونکہ وہ ہمارے بیٹھنے کی جگہیں ہیں اور ہم وہاں بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اچھا تمہیں پھر بازاروں میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بازار کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور بازار کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو ہٹا دینا،
چوتھا حق کے سلام کرنے والے کا جواب دینا، اور پھر حضور نے فرمایا اپنی نظروں کو نیچا رکھنا۔ اگر تم بازار میں بیٹھنا چاہتے ہو تو اپنی نظر کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کی نظر پاک نہیں رہتی تو اس کو سجدوں کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی، اس کو قیام کا لطف نہیں مل سکتا، چاہے وہ سین حرم میں پڑھے یا مسجد نبوی میں پڑھے۔ اور جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کر دیتا ہے اور اپنی نظر کو ناپاکی سے اور اپنی نظر کو بدی سے محفوظ رکھتا ہے، جب وہ سجدہ کرے گا تو سجدے کی لذت ملے گی، جب رکوع کرے گا تو رکوع کا لطف نصیب ہوگا، جب قیام کرے گا تو قیام کا مزہ نصیب ہوگا۔ عبادت اور ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے جو ایک مومن کو نصیب ہوتی ہے، تو جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا سرور اور عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے۔